بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز القدر طلبہ، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ حفل مبارک حفل جو صحیح بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ سے منعقد کی گئی ہے، یہ موقر مجلس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو مزید مبارک کر دے۔ اس کا آغاز اور اس کی ابتدا شیخ الاسلام امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کرتے ہیں، جو الزہد میں امام ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے نقل کیا۔ اللہ البیان والرسول البلاغ وعلینا تسلیم۔ اللہ کا کام نازل کرنا، اپنے سچے دین کو بیان کر دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے دین کو تسلیم کر لیں اور دل و جان سے اس پہ راضی ہو جائیں۔ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ حق ہے، یہ بات ہمارے ایمان کا جز اور حصہ بننی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی اقرار کریں اور عمل سے بھی ثابت کر دیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا سچا دین ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ عظمتوں کے استعارہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام رحمہ اللہ تعالی کی وفات حسرت آیات 256 ہجری میں ہوتی ہے، صدیاں بیت گئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آج بھی اللہ کی زمین پر باقی ہے۔
اور میرا تو ایمان ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا ذکر مبارک قیامت کی صبح تک اس زمین پر باقی رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ستایا بھی گیا، آپ کو اذیت بھی پہنچائی گئی، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظمتوں والے تھے۔ آپ نے ہر پریشانی کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اس کو برداشت کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے ستایا گیا کہ آپ عظمتوں والے ہیں، اس قدر میرے اللہ نے آپ کو رفیع مقام عطا فرمایا اور اس قدر آپ امام کبیر الشان ہیں کہ کوئی چراغ لیے بھی امام بخاری جیسا تلاش کرنا چاہے اس کو نہیں مل سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جیسے صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ کل کائنات میں محدثین اعظام میں گرائے محدثین میں جس کا نام عظمت ہے وہ امام بخاری کا مقدر ٹھہری۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک وقت میں مفسر ہیں، ایک وقت میں محدث ہیں، ایک وقت میں فقیہ ہیں۔ امام بخاری اس امت کے محسن ہیں۔ ہم سارے مل کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے احسان کا بدلہ دینا چاہیں۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو بخاری کے شارح ہیں 852 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ نے فتح الباری بخاری کی شرح لکھی، اس کا مقدمہ حدث ساری، اس کے اندر نہایت ہی خوبصورت بات لکھی ہے۔ لو فتحت باب ثناء الائمۃ علی ممن تأخر عن عصری لفن القرطاس ونفدت الانفاس فذاک بحر لا ساحل له۔ یہ تو امام بخاری کے دور کے بعد والے اہل علم ہیں جو آپ کے مداح اور آپ کی منقبت شناس ہیں۔ امام رحمہ اللہ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں۔ اس قدر امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف ہوئی ہے، اس قدر تعریف ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لکھنے والے ختم ہو جائیں، لکھنے والے ختم ہو جائیں اور آپ بھی ختم ہو جائیں، مگر امام بخاری کی عظمت کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری عظمتوں کا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے جو ائمہ محدثین کی عظمت ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے اولین حقدار، اولین مصداق اور مخاطب امام بخاری ہیں۔ نمبر 2، علم اور اہل علم کی جو فضیلت ہے، ان کی جو درجات ہیں، اول ان میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اتنا بڑا امام ہے، انسانی تاریخ میں صحابہ کے بعد اس جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی انسان علم کی اس بلند چوٹی کو دیکھنا چاہے، اس کی پگڑی تو گر سکتی ہے، مگر امام بخاری کی علم کے حوالے سے جو عظمت ہے اس کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں بلکہ یہ تحقیق اور علم کی بات ہے۔
امام بخاری رحمہ تعالی کئی ایک عظمتیں رکھتے ہیں، ان میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے، آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے، کچھ لوگ آئیں گے یا ایک شخص آئے گا، اگر علم اور ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا وہاں سے بھی پا لے گا۔ اس حدیث کے اولین مصداق امام بخاری ہیں، کیونکہ امام بخاری فارسی تھے اور عجمی تھے۔ ائمہ محدثین اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، یہ سیاستہ کے جو ائمہ ہیں، امام ابو زرع و امام ابو حاتم، اس حدیث کے مصداق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالی نے تقریب و تہذیب میں ایک بات لکھی ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک دردناک بات بتاؤں جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے، ایک زمانہ تھا ائمہ محدثین اور گروہ محدثین کے مقابلہ میں دنیا میں ایک گروہ آیا جس کو دنیا متکلمین کہتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں علم و نبوت کے مقابلے میں علم لائے، اپنا علم لائے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو محدثین کی کاوشوں کوششوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو محدثین کی عظمتوں اور رفتوں کو درپے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن نے اللہ کی توحید کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی یہ دلی خواہش اور تمنا تھی کہ اس زمین پر کرۂ ارض پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ جائیں، آپ کی ادائیں مٹ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہ رہے۔ اس گروہ کے ساتھ امام بخاری کا پالا اور واسطہ پڑا۔ یہ امام بخاری کے مقابلے میں آئے تھے۔ امام بخاری چٹان ثابت ہوئے، ائمہ دین چٹان ثابت ہوئے۔ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اللہ اکبر، ابن حمام حنفی نے فتح القدیر کے اندر ہدایہ کی شرح میں، اور ان سے پہلے علامہ بزدوی نے کشف الاسرار کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ واقعہ ہے اتنا دردناک اور پریشان کن ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے تھے اتنے بے باک اور جسارت والے؟ انہوں نے کہا امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا تھا، اگر دو بچے ایک بکری کا ایک ساتھ دودھ پی لیں تو ان کی رضا ثابت ہو جائے گی۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس دور کے علماء نے اجتماع کر لیا، اکٹھے ہو کر امام صاحب کو اس علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں، یہ زمین پر اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ساری کائنات، یہ ساری کی ساری آدمیت اور جن بھی مر جائیں اس جھوٹ کو نہیں اٹھا سکتے، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ امام بخاری کی روحانی ذریت بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ ہم آئے ہیں میدان کے اندر، ہم ہیں بخاری کو ماننے والے۔ بخاری ہمارا امام ہے، بخاری ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم بخاری کے مقابلے میں کسی کو خاطر میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! ابو حفص کبیر نے یہ جھوٹ باندھا امام بخاری پر۔
کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ 2 بچے بکری کا دودھ پیے رضائی بھائی بن جائیں گے. ظلم پانی کے در اتنا بڑا ظلم. مسلمانوں یہ اتنی بری بات ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈالیں سمندر کا پانی تلخ ہو جائے، اس زمین پر ڈالیں زمین کی یہ فضا بدبودار ہو جائے. امام بخاری پر حملہ ہوا اور امام بخاری کے متعلق نازیبہ بات کہی گئی. اس گروہ نے، متکلمین کے گروہ نے جھوٹ باندھا امام بخاری پر. بتاؤ وہ اجتماع علماء کا کہاں ہوا؟ اس زمین کے سینے پر تو نہیں ہوا، اس فضائے آسمانی پر تو نہیں ہوا. اور ظالموں، تمہیں وہ اجتماع کہاں نظر آیا؟ وہ علم والے کون تھے؟ اس واقعہ کا کوئی سرا، کوئی سر پیر، جھوٹا واقعہ. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ابن حمام نے کہا اگر شرعی احکام میں دقت نظری نہ ہو، گہرائی نہ ہو، پھر انسان ایسا فتویٰ دے سکتا ہے. پھر انسان ایسا فتویٰ دے سکتا ہے. بسم اللہ. نہایت شرمناک بات. آپ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے. امام بخاری کے بارے میں کہتے ہیں جب انسان میں دقت نظری نہ ہو مسائل و احکام میں، شریعت کا فہم نہ ہو، تو انسان ایسا فتویٰ دے سکتا ہے. آئے مفتی بنے، لوگوں کو بتایا اگر 2 بچے ایک بکری کا دودھ پی لے ان کی رضا ثابت نہیں ہوتی. تم نے کتنی بڑی ڈینگ لگائی ہے. لا، تمہارے اس فتوے کو، اس بات کو ہم جوتی کے نوٹ پہ بھی نہیں رکھتے. ایسے ملعونین جو اللہ کے دین کے دشمن تھے، ائمہ محدثین سے بغض رکھنے والے تھے، ان کی بات کی حیثیت. آیا ابن حجر آیا جس کو دنیا امام دنیا کہتی ہے. توجہ فرمائیے بھائی، بیٹھ جائے نا. ادب احترام بھی بخاری کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیٹھ جائے شیخ. تو سبحان اللہ، کوئی ہمارے اندر یہ سلسلہ ہی نہیں رہ گیا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی بزرگ آئے ہیں، علماء تو بٹھا دیں، بات ختم کریں نا. پیچھے کوئی فون بھی اٹینڈ کر رہا ہے. کون کرتا ہے جی؟ تو پھر کیوں ایسے ہے؟ نہیں، بیان تو کرنا ہے، لیکن وہ خیال کرو نا بھائی، اللہ کے لیے بندہ بیان کیا کرنا ہے؟ خاک. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ابن حمام حنفی نے کہا فتح القدیر کے اندر یہ فتویٰ امام بخاری نے اس لیے دیا کہ آپ کے اندر مسائل و احکام میں، شریعت میں دقت نظری نہیں تھی. اس لیے کہا. کیا خیال ہے کہ اتنی سی بات سے امام بخاری کی کاوشوں کوششوں پر پانی پھیر دیا جائے گا؟ انسانوں نے اس بات پر توجہ بھی نہیں دیا. عقل والوں نے اس بات کی طرف التفات بھی نہیں کیا. اور آیا ابن حجر امام دنیا کے لقب سے ملقب ہے حدیث میں کہ جنہوں نے ایک کلمہ کہا امام بخاری کے بارے میں. وہ کلمہ کیا تھا کہ جبل الحفظ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حافظے کا پہاڑ تھا، بڑا پہاڑ. جبل من جبال الحفظ، جبل من جبال العلم. امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے. تم امام بخاری کی اہانت کرتے ہو، آپ رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کو گرانا چاہتے ہو، مگر اتنا تو سوچو، انصاف کرو کہ ابن حجر کیا فرماتے ہیں. امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے. بخاری حافظے کا پہاڑ تھا، فقہ حدیث میں دنیا کا امام تھا. دنیا کا امام تھا. امام بخاری نباز تھا. امام بخاری حکیم الامت تھا. امام بخاری شریعت کا ماہر تھا. بتاؤ امام بخاری نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا؟
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے. کیسی کتاب ہے؟ جب کتاب لکھی امت نے ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لے لیا، تلقی بالقبول بخش دیا. سارے کے سارے مسلمان جمع ہو گئے، متفق ہو گئے یہ اصح الکتب، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد ذخیرہ حدیث میں صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے. امام بخاری کی عظمت دیکھیں. علامہ انور شاہ صاحب نے بھی اس بات کا گلہ کیا امام بخاری سے فیض الباری کے اندر جو آپ کی ملائی کتاب ہے. انہوں نے کہا امام بخاری ہمارے اور کل کائنات کے محسن ہیں. احسان کیا ہے کہ رسول اللہ کی جہاں حدیثوں کو جمع کیا وہاں رب العالمین کے کلام کو ذکر کیا، جہاں حدیثیں لائی ہیں وہاں قرآن بھی لایا ہے. یہ بخاری کا کل کائنات پر احسان ہے، مگر کیا کریں ہمارے امام سے راضی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں جی؟ آپ پڑاس نکالتے ہیں، ہمارے ائمہ کی توہین کرتے ہیں اور ہم سے آپ خیر کی امید رکھتے ہیں. یہ ائمہ، ان سے محبت ہمارا دین ہے. امام بخاری کی محبت، آپ کی عقیدت اور عظمت میرے ایمان سے نکالتے، میرے ایمان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تاریخ لوگوں نے لکھا ہے، وہ دور آیا اس زمین پر، کچھ لوگ دنیا سے گئے، ان کے سینے پر صحیح بخاری تھی. کہا لو بخاری میری زندگی کی آخری سانسوں میں میرے سینے پہ رکھ دو. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جو دین اس بخاری میں ہے، میں اس دین پر مر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف یہ کہتے تھے جو بخاری پڑھے وہ زندگی ہو جاتا ہے. ایسی ایسی باتیں بھی کی اور بخاری پر جھوٹ مانگا. میں آپ کو ایک پتے کی لطیفے کی بات بتاتا ہوں. معجم کبیر طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا صوبان سے مروی ہے. وہ روایت جھوٹی، منکر، باطل موضوع. وہ روایت کیا ہے؟ ارزو حدیثی علی الکتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی کہ میری حدیث کو کتاب اللہ پر، قرآن پر پیش کرو. فما وافقہ فہو منی وانا قلتہ. اگر وہ حدیث قرآن کے موافق ہے تو یقین کر لیں وہ میری حدیث اور میں نے ہی وہ کہی ہے. مسلمانوں، ابو کامل یزید بن ربیعہ راوی ہے، ائمہ محدثین نے اس کو مجروح کر دیا. ایسے لوگوں کی روایت اسلام کے خلاف اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف پیش کر، اس کے منہج کے خلاف پیش کرتے ہو. اتنے غریب اور نادار ہو تم. جس روایت کو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے اس کو جھاڑ پوچھ کر تم نے اپنا دین بنا لیا. احمد بن محمد بن یحییٰ بن حمزہ حضرمی، ائمہ اس کو حدیث کہتے. دو وجہ سے روایت باطل ہے. یہ تخلیط اور مضطرب روایت ہے، اس کے اندر اختلاط ہے راوی کا. جھوٹی روایت کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو حق ہے ورنہ باطل ہے. یہ کوئی معیار ہے؟ بتاؤ اہل سنت میں سے ایک مسلمان کا نام بتا دو، ایک امام کا نام بتا دو اس زمین پر جو صحیح العقیدہ تھا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، جو علم نبوت کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ حدیث قرآن پر پیش کرو. اس باطل نظریہ کے ساتھ محدثین نے ٹکر لی. بتایا لوگو حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ایک بات ہوئی. آگے اصل بتانا مقصود ہے کہ تفتزانی نے لکھا 793 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کیا لکھا کہ ایراد البخاری ایہو فی صحیح، کہ امام بخاری نے اس روایت کو جو جھوٹی وضی من گڑک خود ساختہ روایت ہے اس کو اپنی بخاری میں ذکر کیا. اور ملتان کا ایک جھوٹا ہے، مر گیا 2-3 سال پہلے، وہ کہتا تھا استغفراللہ ثم استغفراللہ استغفراللہ ثم استغفراللہ، بخاری کی توہین کرتا تھا.
اس نے یہ مقدمہ اس بات پر قائم کیا، یہ روایت بخاری کے اندر تھی، لوگوں نے نکال دی۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ لوگوں نے نکال دی۔ لاؤ بخاری کا کوئی نسخہ 793 ہجری سے پہلے، تفتزانی سے پہلے ایک مسلمان کا نام بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ جھوٹو، دجال اس امت کے منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ یہ دور محدثین کو ماننے والوں کا دور ہے۔ آئے جس کے اندر جرت ہے بخاری پر اعتراض کرے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم جواب دیں گے۔ بخاری کی اہانت کرتے ہو؟ بخاری کی اہانت، حدیث کو قرآن پر پیش کرو۔ آج یہ حدیثوں کو قرآن کے ساتھ معارض ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد آئے امام ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ، جن کو دنیا امام الائمہ کے لقب سے ملقب کرتی ہے، 311 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ اپنی کتاب التوحید کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ میں اپنے طلبہ بھائیوں سے کہوں گا اس کتاب کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو۔ یہ آپ کے عقیدے کی کتاب ہے، یہ ائمہ اہل سنت کے عقیدے کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے مستفید ہوں، ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ امام ابن خزیمہ نے کہا من ادعا من الجہلت ان شیء من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ فنظام بتثبیت صحت مذہبنا۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں بعض جاہل کہتے ہیں جو علم نبوت سے آری ہیں، جن کے پاس علم نبوت نہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہے اور قرآن کے معارض ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں، اپنے مدرسوں کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں، کلاس روموں کے بند کمروں کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں، اپنے طلباء کے ذہنوں میں یہ زہر بھرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم قرآن کو کتنا لیتے اور کتنا نہیں لیتے، اور تم تو اہل سنت کے ساتھ قرآن کی تاریخ میں بھی گمراہ ثابت ہو گئے۔ اللہ رحمتیں فرمائے امام بخاری پر، کتاب و توحید کے 58 باب لکھے، شاگرد بھی کتاب و توحید، استاد بھی کتاب و توحید لکھی۔ 58 ابواب میں سے 35 ابواب اللہ کی کتاب کے بارے میں ہے۔ اس لیے دشمنان دین علم و عقل بخاری کے دشمن بن گئے ہیں، اس لیے کہ بخاری کہتی ہے، بخاری کیا کہتی ہے کہ قرآن کو مانو۔ اللہ اکبر۔ امام ابن خزیمہ فرماتے فنظام من بتثبیت صحت مذہبنا، یہ ہمارا مذہب ہے ائمہ محدثین کا، اہل السنہ والجماعت کا، اہل السنہ والجماعت کا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ اتنے کمزور و نالائق ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا اہل السنہ والجماعت۔ کیا ہم نہیں جانتے آپ کتنے پانی میں ہیں اور کون ہے؟ خبردار، مٹا دو یہ نام اہل السنہ والجماعت۔ یہ ایک گروہ کا نام ہے جس کو دنیا اہل الحدیث کہتی ہے۔ جھوٹ، بے حقیقت باتیں کرتے ہو، بے سروپا باتیں کر دو۔ بیٹھو بچے، اہل السنہ والجماعت کا نام رکھ لیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ کچھ فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ کہا میں محدثین کے مسلک پر پیرا دے رہا ہوں۔ ابن خزیمہ یہ الا ما ابو بی، الا ما ابو بی منذر اکثر 40 سنتاً۔ لوگوں ایک دل کی تو بات نہیں ہے، مہینے اور سالوں کی بات نہیں ہے، میں 40 سال سے پوری دنیا کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، ایک حدیث جو ائمہ کے اصول کے مطابق صحیح ہے، اللہ کی کتاب کے مخالف و معارض ثابت کر دو، میں اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی حدیث کے درمیان تطبیق کر دوں گا، تطبیق کروں گا۔ 311 میں یہ بات، یعنی وہ امام جو فوت انہوں نے بات کہی ہے۔ آج ہمارا بھی یہی ہے، ہم جیسے نالائقوں سے بھی کوئی پوچھے
لاؤ ایک حدیث، صحیح حدیث جو قرآن کے معارض ہے، ہمیں بتاؤ، ہم اس میں تطبیق کریں گے، ہم اس میں تطبیق کریں گے، دنیا کو بتائیں گے قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، کبھی وہی کبھی حق کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ ہمیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے معارض اور مخالف نہیں ہے۔ یہ کام تھا محدثین کا، جب انہوں نے یہ بات نہیں کی تو دنیا میں کسی کو یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت کتاب، اتنا بڑا امام جو میرا اور آپ کا فخر ہے، آئے ابو احمد حاکم کبیر رحمہ اللہ تعالی، یہ 378 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ اپنی کتاب الاسامی والکنا کے اندر کیا خوبصورت بات لکھی ہے، کان من ائمۃ الحدیث فی معرف کان احد الائمہ فی معرفت الحدیث وجمعہ۔ لوگو جانو پہچانو بخاری کون ہے۔ سارے کے سارے ائمہ محدثین جنہوں نے حدیث کی معرفت پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، ان میں سے ایک بخاری ہے۔ لم ارا تصنیفا یفوق تصنیفہ فی المبالغۃ والحسن۔ کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں میری آنکھوں نے یا میرے علم کے اندر یہ بات نہیں آئی، بخاری سے فائق کتاب عمدگی میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَلَمْ أَسْمَعْ بِعَدَمِيٍّ يَتَرَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ فَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ صَادِقًا فِي قَوْلِي۔ میں نہیں جانتا کہ کل انسانوں میں محدثین اعظام میں کوئی ایسا ہو جو حدیث کے باب میں فی باب الحدیث ہو، حدیث کے باب میں پانی کی طرح بہتا ہو۔ میں نے بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ دو باتیں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان دو باتوں میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ کچھ لوگ آئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو سبحان اللہ کوستے ہیں، کوستے جیسے میں نے آپ کے ایک حوالہ پیش کیا۔ امام بخاری جانتے تھے یہ مجرمین ہیں، یہ ظالمین ہیں، یہ متکلمین ہیں، یہ ظالین ہیں، یہ متففین ہیں، یہ وحی کے دشمن ہیں، یہ دین کے ڈاکو ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں، یہ فقہ اسلامی کے دشمن ہیں۔ امام بخاری نے ان کا دوادارو کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جانتے تھے، امام شافعی نے ہمیں بتایا، اور امام عبد الرحمن بن ابی حاتم اپنے استاد ابن سلیمان مرادی سے بیان کرتے ہیں، اور وہ امام شافعی سے بیان کرتے ہیں۔ مناقب الشافعی و آدابہ ابن ابی حاتم کی کتاب صحیح سند کے ساتھ۔ امام شافعی فرماتے ہیں امام حنیفہ کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہ بات امام بخاری دیگر ائمہ کے علم میں تھی، بخوبی تھی، اور اسی نظریے کا ائمہ نے رد کیا کہ پہلے آپ ایک مسئلہ گھڑائیں، ایک مسئلہ وضع کریں، اور پھر قرآن و سنت کے اس پر چسپائیں اور اس پر۔ یہ وہ خرابی ہے اس امت کے اندر، فتنے کی اول کوشش ہے۔ لوگوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کل کائنات محمد رسول اللہ در پہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا لو قرآن و سنت کا اتباع کرنا ہے، نہ کہ پہلے کوئی مسئلہ کھڑ کر پھر قرآن و سنت کو اس پر فٹ کرنا ہے۔ آج یہ باتیں کرتے ہیں بخاری کی، یہ بھی تقریب کرتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کوئی آئے ان کے خلاف درج کر دے، دنیا کے اندر کوئی عدالت لگائے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ بخاری کی تقریب کرے۔ ہم آئے ہمارے سامنے پہلی حدیث سے لے کر آخری تک
اگر ان کے مذہب کو باطل ثابت نہ کرے ہمیں کوئی اہل حدیث کا بچہ نہ کہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے قرآن کے بارے میں، دو صحیح حدیثیں بخاری میں اور مسلم میں بھی وہ آتی ہے، اور کئی صحیح حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ 7 حدیثیں، سوری میں بھول گیا، 7 حدیثیں قرآن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 7۔ بخاری کی حدیثیں 7۔ کیسے اڑا دی کہ قرآن منسوخ؟ کوئی باتیں کرنے کی عاموں کی دنیا میں رہنے والوں، تم نے محمد الرسول اللہ پر اعتراض کر دیا ہے۔ یہ بات کرنے کا حق ائمہ دین کو تھا، وہ رسول اللہ کی حدیثوں کو بہتر جاننے والے تھے۔ جب محدثین ان کو منسوخ نہیں کہتے، تمہاری منسوخیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسے رد کرتے گئے وہ حدیثوں کا، حدیثوں کو اڑاتے چلے گئے۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف میں 4 رکوع بھی آپ نے کی ہے۔ آپ نماز کسوف سورہ گرہن لگ گیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکوع کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے۔ اب دیکھا یہ ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہے۔ ان کی پریشانی دیکھو، یہ بیچارے کتنے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت کوئی انسان ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اہل حدیث نے اپنے علم کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی ہے، اور کرتے ہیں اور کرتے رہ جائیں گے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی سے حدیث کو بیان کرنے والی ہے۔ آپ سمجھا کہ یہ تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، 4 رکوع کہاں سے آ گئے؟ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں۔ میں ایک اس پر مثال دوں گا، ابھی سوچئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے نبی پاک سے کتنے رکوع کرتے تھے؟ 4۔ کیا کہا؟ عائشہ عورتوں کی صف میں ہوتی تھی اور پیچھے ہوتی تھی، قرات لمبی ہوتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، خیال کر لیا شاید رکوع 4 ہو گئے۔ مقدمہ ہے، مقدمہ ہوگا میرے رب کی عدالت میں، مقدمہ دائر ہوگا، مجرم بھی آئے گا، اہل حدیث بھی آئے گا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے گی۔ میرے اللہ کی شان دیکھیں، میرے اللہ کے علم میں تھا سید عائشہ کے اس حوالے سے اعتراض ہوگا، وہی حدیث سیدنا جابر نے بھی بیان کر دی ہے۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اب تو جابر کی حدیث بھی آگئی، جابر تو مردوں میں ان کی اگلی صفوں میں تھے۔ کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ کہ چونکہ سورہ گرہن لگ گیا تھا، نبی پاک پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! کہ نبی پاک پریشان ہو گئے، آپ کو ایسی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہ چلا، آپ نے 1 2 3 4 رکوع کر دیے۔ مسلمانوں یہ کوئی دین ہے؟ یہ بخاری کو اڑانا چاہتے ہیں، یہ مسلم کو جھکانا چاہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الوتر علی راحلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ یہ مسلمانوں بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری مسلم کی یہ حدیث جو ہے، عبداللہ بن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک سواری پر نماز پڑھتے تھے۔ کہا وتر ہمارے نزدیک واجب ہے، یہ تو سواری پر نہیں پڑھے جا سکتے، تو بخاری میں حدیث آ گئی، مسلم میں، اس کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ کہتے جواب یہ، عبداللہ بن عمر قیام اللیل نماز تہجد پر وتر کے لفظ کا اطلاق کر دیتے تھے۔ اصل میں قیام اللیل تھا، یہ تہجد کی نماز تھی جو نبی پاک نے سواری پر پڑھی، وتر نہیں پڑھے۔ سعید بن یسار بیان کرتا ہے میں سواری پر تھا، عبداللہ بن عمر بھی سواری پر تھے، ہم جا رہے ہیں، فجر طلوع ہونے چلی، میں نیچے اترا اپنی سواری سے، فنزلت،
فاوترتو کہ صبح طلوع ہونے کا اندیشہ ہوا، میں سواری سے نیچے اترا اور نماز وتر پڑھ لی۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں کہ بخاری سے سواری سے اتر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، سعید بن یسار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا اسوہ حسنہ آپ کے لیے دلیل نہیں کہ نبی پاک تو سواری پر نماز پڑھتے تھے اور آپ اتر کر نیچے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ کیا جواب ہے اس کا؟ ساری دنیا کو بلا لو، ہم لیڈیز بیچارے تھوڑے سے مٹھی بھر ہیں، آؤ ہمارا سامنا کرو، ہمارا سامنا کرو، ہم رسول اللہ کی حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں، تم حدیثوں پر اعتراض کرو۔ اس بھی بڑا ایک اور اعتراض کر دیا، کہا وطر میں قیام ضروری ہے، بیٹھ کر وطر پڑھے نہیں جا سکتے، سواری پر تو انسان بیٹھا ہوتا ہے، سواری پر تو انسان بیٹھا ہوتا ہے، تو بھلا یہ وطر کی نماز کیسی تھی؟ لوگوں رسول اللہ پر اعتراض ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف بات ہو گئی ہے، بتاؤ اب آپ نے کیا؟ ہمارا کام ہے آپ کو بتائیں مجرم کون ہے، یہ مجرمین ہیں، یہ تو بخاری مسلم کی حدیثوں کا معاملہ ہے، بخاری مسلم سے ہٹ کر جو حدیثیں ہیں ان کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں اللہ کی بنا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، موسیٰ احمد و دیگر کتابوں میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امی، کہ اگر گائے کو ذبح کرے، اونٹنی کو ذبح کرے، بکری کو ذبح کرے، اس کے بدن میں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ بھی ذبح ہو جائے گا، وہ بھی ذبح ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں زکوٰۃ تھا، اس کا جو اعراب ہے وہ نصب پڑھیں گے، بعد نے کہا کاف ہم نکالیں گے، اس کا معذوف نکالیں گے، جس طرح اس کی ماں کو ذبح کیا گیا تیسے ہی اس بچڑے کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کار مچ گیا لوگوں، اصحاب محمد کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، تبع تابعین کا گروہ ہے، علماء دین کا گروہ ہے، فقہاء دین کا گروہ ہے، دنیا میں ایک فرد بشر بھی نہیں ہے جو اس بچڑے کو، بکری کے بچے کو حرام کہتا ہو، کوئی حرام کہتا ہو جس کو محمد رسول اللہ نے حلال کہا۔ یہ سارے ظالم مل کر امت کے اجماع کے خلاف، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف اس حلال کو حرام کہتے ہیں، اس حلال کو حرام کہتے ہیں، حتیٰ کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، سارے کے سارے ائمہ کہتے ہیں وہ جو گائے کا بچہ ہے، جو اونٹنی کا بچہ ہے، جو بکری کا بچہ ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ذبح ہو گیا، وہ حلال ہے۔ اگر کوئی کھانا چاہتا ہے، اس قابل ہے اس کو کھایا جائے تو کھایا جا سکتا ہے، مگر ظلم دیکھو، جس چیز کو محمد الرسول اللہ کی حدیث نے حلال کرا اس کو حرام کہتے ہیں، اور لغت کا سہارا لیتے ہیں، لغت کا، ناو کا سہارا لیتے ہیں، ناو کا۔ کیا ائمہ دین کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو، ائمہ دین کو لغت نہیں آتی تھی؟ شرم کرو کوئی ظالمو، گناہگار ہم بھی بڑے ہیں، مگر ہماری تو سنو نا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے سرنگو ہیں، 100 کمزوریوں کے باوجود محمد الرسول اللہ کا ادب بجا لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بیچارے اللہ کی حلال کو حرام کہتے ہیں، اور نہ وہ صرف کے ذریعے سے۔ کیا ائمہ دین کو جو اس فن کے موجد ہیں ان کو تو سمجھ نہیں ہے، اور تمہیں سمجھ آ گئی؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اسی طرح حدیث خیار ہے، بے خیار کا مسئلہ ہے، بخاری کے حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، ایک مجلس میں سودا ہوا، سودا طے ہو گیا، حدیث یہ کہتی ہے کہ اس مجلس کے اندر خریدار اگر سودا واپس کرنا چاہے تو بیچنے والے پر ضروری ہے کہ اس کو واپس لے لے۔ بات سمجھ آگئی؟ یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ کہاں ثابت ہے؟ یہ بخاری سے ثابت ہے، دیگر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ضروری نہیں کہ وہ سودا واپس لے،
ایک آئے اس نے کہا اگر کشتی کے اندر ہو، کشتی کے اندر سودا طے ہو گیا، بتاؤ وہ مجلس اور خاص کیسے کرے گا، کشتی سے کہاں بھاگ کر جائے گا؟ آیا امام علی بن مدینی ان اللہ سائلہ عما کان، جو اس نے کہا اللہ اسے پوچھ لے گا۔ اگلی بات تقریر ترمذی کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات، صفحہ 26 کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے بات، الحق والانصاف ان التجیہ للشافی فی هذه المسئلہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا۔ ہاں حق اور انصاف کی بات یہ ہے، امام شافعی جو کہتے ہیں مجلس پر خاص نہیں، سودا واپس ہوگا، لیکن کیا کریں، ہم مقید ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم علم سے کورے ہیں، ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں محدثین کا بغض ہے، ہم ان کے فہم پر اعتبار نہیں کرتے، لہذا ہماری مجبوری کو سمجھو کہ ہم مقلد ہیں، اپنے امام کی تقلید کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اہل حدیثو، اللہ نے آپ کو محدثین کے ذریعے سے فخر عطا کیا ہے، محدثین کے ذریعہ سے فخر ادا کیا ہے۔ آخری بات ایک مسئلہ ہے شریعت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اللہ کا گستاخ ہو، اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمان حکمران ہے اور اللہ کی شریعت نافذ ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہے، وہ اس کو قتل کرے گا، اس پر لازم ہے، ضروری ہے اس پر۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مسلمان نبی پاک کی گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، اگر کوئی ذمی یا حربی یا کوئی کافر پیغمبر اسلام کی گستاخی کرے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ فرق کہاں سے لیا تم نے؟ بڑی بات کر دی تم نے۔ آئے ہیں ابن نجیم آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نعم نفس المومن طویل الى قول المخالف فی مسئلۃ الثوب لیکن اتباعنا للمذہب واجب۔ اللہ، ہاں ایک مومن مسلمان کا دل، اس کا ایمان کہتا ہے، ہمارا مخالف جو کہتا ہے کہ نبی کا گستاخ مسلمان ہو یا کافر ہو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن کیا کریں کہ ہم مقلد صاحب ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کا میری بیٹی کو غسل دو، اتنی چادروں میں کفن دو، وَجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ۔ اللہ اکبر! محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام عطیہ میری بیٹی کی 3 میڑیاں کر دیں اور ان کے پیچھے ان کی پشت پر ڈال۔ آیا ایک عالم کراچی کا جس کو دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے، نام نہاد شیخ الاسلام، کہتا ہے ام عطیہ نے یہ جو کام کیا تھا نبی پاک کے حکم سے نہیں کیا تھا، اپنی مرضی سے کیا تھا، اپنے اجتہاد سے کیا تھا، اپنے من کے مطابق کیا تھا، لہذا اگر عورت کے بالوں کی میڑیاں کرنی ہے